ویلکم بیک۔ بلیٹن کا آغاز کریں گے اہم خبر کے ساتھ۔ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے کہا ہے کہ پاکستان نے دہشت گردی کے خلاف فرنٹ لائن اسٹیٹ کا کردار ادا کیا، اس جنگ میں بے پناہ قربانیاں دیں۔ پاکستان بلا تفریق تمام غیر ریاستی عناصر کو مسترد کرتا ہے۔ ملک میں کسی جیش یا مسلح جتھوں کی کوئی جگہ نہیں۔ جہاد کا اعلان صرف ریاست کر سکتی ہے، کوئی فرد یا گروہ نہیں۔ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے جرمن جریدے کو انٹرویو میں بھارت کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ بھارت ریاستی سرپرستی میں پاکستان میں دہشت گردی کر رہا ہے۔ پاکستان کئی بار بھارتی دہشت گردی کے ثبوت دنیا کے سامنے رکھ چکا ہے۔ ان کے مطابق پاکستان میں دہشت گردی میں بھارتی حاضر سروس افسران ملوث ہیں۔ بھارتی ادارے شدت پسند سیاسی نظریات کے زیر اثر ہیں اور بھارت اپنے اندرونی مسائل کو بیرونی بنا کر پیش کرتا ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا کہ بھارت میں پرتشدد واقعات انتہا پسند پالیسیوں کا نتیجہ ہیں اور مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے عالمی برادری کو کردار ادا کرنا چاہیے۔ افغان مہاجرین کے حوالے سے ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا کہ پاکستان نے گزشتہ 40 سال تک لاکھوں افغان مہاجرین کی میزبانی کی۔ افغان مہاجرین کی باعزت واپسی کے لیے منظم اقدامات کیے گئے اور انسانی بنیادوں پر ڈیڈ لائن میں کئی بار توسیع بھی دی گئی۔ ان کا کہنا تھا کہ غیر قانونی افغان باشندے دہشت گردی اور جرائم میں ملوث ہیں اور اس کے شواہد بھی موجود ہیں، تاہم افغان مہاجرین کی پناہ کی وجوہات اب ختم ہو چکی ہیں۔ وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز نے سرگودا میں الیکٹرک بس منصوبے کا افتتاح کر دیا۔ بزرگ شہریوں اور طلبہ کے لیے سفری سہولت مفت ہوگی۔ افتتاحی تقریب میں وزیراعلیٰ نے کہا کہ پاکستان میں روایت ہے ترقی اور بڑے پروجیکٹ کو بڑے شہروں سے شروع کیا جاتا ہے۔ پہلے ترقی بڑے شہروں سے شروع ہو کر وہاں ہی ختم ہو جایا کرتی تھی، اب چھوٹے شہروں پر ترقی شروع ہوتی ہے اور پورے ملک میں پھیلے گی۔ مریم نواز نے کہا اپنے پہلے دورے پر سرگودا کے اسپتالوں میں گئی تو جان کر دکھ ہوا کہ پورے سرگودا میں دل کے علاج کا اسپتال موجود نہیں۔ سرگودا نواز شریف انسٹیٹیوٹ آف کارڈیولوجی نے آج کام شروع کر دیا ہے، یہ جلد فنکشنل بھی ہو جائے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ میں نے پورے پنجاب سے اسپیشلسٹ ڈھونڈ کر سرگودا بھیجے ہیں، اب سرگودا میں دل کے مریضوں کو علاج کے لیے فیصل آباد یا لاہور نہیں جانا پڑے گا۔ اگلے ماہ نواز شریف سے درخواست کریں گے کہ وہ سرگودا نواز شریف انسٹیٹیوٹ آف کارڈیولوجی کا اپنے ہاتھ سے افتتاح کریں۔ انہوں نے کہا سرگودا میں کبھی سرکاری یا پبلک ٹرانسپورٹ سسٹم جیسی کوئی چیز نہیں تھی، دیکھ کر تکلیف ہوتی ہے۔ مسافر بسوں کی چھتوں پر بیٹھے ہوتے ہیں، خواتین مسافر بسوں میں بہت تنگ ہوتی ہیں۔ سرگودا کی عوام ٹوٹی پھوٹی ٹرانسپورٹ پر سفر کرنے پر مجبور تھے۔ جی ایچ کیو حملہ کیس میں بانی پی ٹی آئی نے ویڈیو لنک کے ذریعے کارروائی کا بائیکاٹ کر دیا ہے۔ عدالت نے بانی پی ٹی آئی کو 3 بار ویڈیو لنک پر پیش ہونے کی ہدایت دی، لیکن انہوں نے سیاسی گفتگو کرتے ہوئے وکلا کو عدالتی کارروائی سے باہر جانے کا کہا۔ اس دوران عدالت نے استغاثہ کے 2 گواہان کے بیانات ریکارڈ کیے اور ویڈیو کلپس عدالت میں پیش کیے گئے۔ عدالت نے بانی پی ٹی آئی کی ذاتی طور پر پیش ہونے کی درخواست مسترد کی اور کہا کہ وہ ویڈیو لنک پر ہی پیش ہوں گے۔ کیس کی سماعت 23 ستمبر تک ملتوی کرتے ہوئے آئندہ سماعت پر ایف آئی اے، پیمرا، پی آئی ڈی، انٹرنل سیکیورٹی اور وزارت داخلہ کے 10 گواہان طلب کر لیے گئے ہیں۔ ڈائریکٹر جنرل پی ڈی ایم پنجاب عرفان کاٹھیا نے کہا ہے مونسون 2025 مکمل ختم ہو چکا ہے، تمام دریاؤں میں صورتحال نارمل ہے۔ پریس کانفرنس کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ تمام دریا معمول کے مطابق بہہ رہے ہیں۔ ستلج میں پانی کا بہاؤ تھوڑا زیادہ ہے۔ M5 موٹر وے سیلابی پانی کی وجہ سے متاثر ہوئی۔ M5 موٹر وے کو ہر قسم کی ٹریفک کے لیے بند کیا جا چکا ہے۔ پچھلے 48 گھنٹوں سے پانی کم ہو رہا ہے، اب تک موٹر وے پر کسی قسم کا بریچ کا فیصلہ نہیں ہوا۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ ٹیکنیکل ٹیم مسلسل صورتحال دیکھ رہی ہے۔ پنجاب حکومت کو NHA اور سوئی ناردرن گیس کی پوری طرح سپورٹ رہی۔ آئندہ ہفتے کسی بارش کا امکان نہیں۔ انہوں نے کہا کہ چناب میں مرالہ سے لے کر پنجن تک پانی کا بہاؤ معمول کے مطابق ہے، تمام شگاف آئندہ 1 ہفتے میں بھر دیے جائیں گے۔ راوی پر سندرائی کے مقام پر بہت بڑا شگاف ڈالا گیا، اس کو پوری طرح بھر دیا گیا ہے۔ دوسری جانب پنجاب میں سیلاب متاثرین بحالی آپریشن شروع کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ ڈسٹرکٹ اور تحصیل کی سطح پر فلڈ ریلیف کمیٹیاں قائم کر دی گئی ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت خصوصی اجلاس میں سیلاب متاثرین کے نقصان کا ازالہ کرنے کے لیے اہم فیصلے کر لیے گئے ہیں۔ مریم نواز نے سیلاب متاثرین کی امداد کے لیے آسان ترین طریقہ کار وضع کرنے کی ہدایت کر دی ہے۔ سیلاب متاثرین کے لیے سروے فارم، موبائل ایپ اور مانیٹرنگ ڈیش بورڈ بھی قائم کر دیا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز ڈیش بورڈ پر خود سیلاب متاثرین کی امداد کی مانیٹرنگ کریں گی۔ سیلاب متاثرہ علاقوں میں سڑکوں، پلوں اور انفراسٹرکچر کی فوری بحالی کا حکم بھی جاری کر دیا ہے۔ مریم نواز نے کہا کہ حکومت سیلاب متاثرین کی بھرپور امداد کے لیے یکسو ہے
हुकूमत को सैलाब मुतासिन तक खुद पहुँचना चाहिए। सैलाब मुतासिन को इमदाद की तहसील के लिए ज़्यादा कैंप और पॉइंट्स कायम किए जाएँ। दिल खोल कर सैलाब मुतासिन की मदद करनी है। हर फर्द के नुकसान का अजाला करेंगे, कोई रिलीफ से महरूम ना रहे। कराची में अमरीकी इदारे ब्यूरो फॉर ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एशिया के वफ़द ने रीजनल डायरेक्टर की सरबराही में PDMA सिंध हेडक्वार्टर का दौरा किया, जहां सैलाब से निमटने की तैयारियों के इकदाम का जायजा लिया गया। उस मौके पर डायरेक्टर जनरल PDMA सिंध सलमान शाह ने वफ़द को ब्रीफिंग दी और बताया वज़ीर बहाली मखदूम जमीदुज़्ज़मा की हिदायत पर रिलीफ का काम जारी है। अब तक सूबे भर में 500 से ज़ायद रिलीफ कैंप्स लोकेट किए जा चुके हैं, जबकि 40 मोबाइल हेल्थ यूनिट मौजूद हैं। सलमान शाह ने बताया कि PDMA हर 6 घंटे बाद सैलाबी सूरत-ए-हाल की रिपोर्ट जारी करता है। सेटेलाइट तस्वीरें और दीगर जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से फैसले बेहतर अंदाज में किए जा रहे हैं। तैयारियों में मज़ीद बेहतरी की गुंजाइश मौजूद है। अमरीकी वफ़द की सरबराह ने सूबाई हुकूमत और PDMA की जानिब से सैलाब और कुदरती आफात से निमटने की कोशिशों को सराहा, ताउन की यकीन दहानी कराई। शुमाली वज़ीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस के कामयाब ऑपरेशन के दौरान हथियार डालने वाले खवारिजी अब्दुल समद ने इंकशाफ किया है कि खवारिज मसाजिद को फितना अंगेज़ी के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। खवारिजी अब्दुल समद ने एतराफ़ किया कि साल 2020 से तालिबान के साथ मुंसलिक हूँ। खवारिज मसाजिद को फसाद के लिए इस्तेमाल करते हैं। खवारिज मस्जिदों में लोगों को फ़ौज के खिलाफ उकसाते और माइंस इस्तेमाल करने की हिदायत देते हैं। अब्दुल समद ने इंकशाफ किया कि खवारिज की जानिब से मसाजिद में बदकारी की जाती थी, जिसको देखकर मेरा दिल दहल गया था। खवारिज मस्जिद की हुर्मत पामाल करते, वहाँ वीडियोस चलाते और नाच गाना किया करते थे। मस्जिदों में IEDs भी तैयार करते थे, जो बाद में सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ इस्तेमाल करते थे। खवारिजी ने एतराफ़ किया कि अफगानिस्तान से गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान में दाखिल हुआ। पाकिस्तान में दाखिल होने के बाद जंगोटी हरसैन के एक मस्जिद में कमांडर असद के ग्रुप से मिला। असद मुल्ला ने ग्रुप के लिए बच्चों को अपने साथ रखा और उन्हें गलत कामों के लिए इस्तेमाल किया। अब्दुल समद ने बताया कि मस्जिद में बम बनाने के दौरान गंदी और फहश वीडियोस चलती रहती थी और गानों का एहतमाम भी होता था। अमीर लोगों से ज़बरदस्ती भत्ता वसूल करते और उन्हीं पैसों से अफगानिस्तान से हथियार खरीदते। खवारिजी ने कहा कि खवारिज मसाजिद की बेहुरमती, भत्ताखोरी और कत्ल करते हैं। ये इस्लाम नहीं। फ़ौज से जब मिला तो दिल खुश हो गया। अब अगर मैं वापसी भी लौटा तो उनके पास नहीं जाऊँगा। खवारिजी अब्दुल समद ने अवामुन नास से अपील की कि अपने बच्चों को इन अनासिर से दूर रखें और फ़ौज के साथ ताउन करें। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ ने कहा है पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान बाहमी दिफाई मुआहदे के बाद मुमकिन तौर पर दूसरे खलीजी ममालिक ऐसा मुआहदा करना चाहेंगे। अल जज़ीरा TV को इंटरव्यू में वज़ीर दिफ़ा ने कहा कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के माबैन सिक्योरिटी मुआहदे के बाद ख़ित्ते की सूरत हाल को देखते हुए फितरी तौर पर इसका दायरा कार दूसरे ममालिक तक बढ़ेगा, क्योंकि अपनी सिक्योरिटी के लिए ये ममालिक मीलों दूर किसी दूसरे मुल्क पर इन्हिसार करने के बजाय इस खुद मुख्तार मुल्क की जानिब देखेंगे जो उन्हें तहफ़्फ़ुज़ देने की सलाहियत और अहलियत रखता हो। दूसरे खलीजी ममालिक की शमूलियत के बारे में पूछे गए सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि मुमकिन है अगर GCC में शामिल कोई भी मुल्क ऐसा कोई इशारा देता है तो जैसा बाहमी मुआहदा सऊदी अरब के साथ हुआ है, बाकी ममालिक के साथ भी शामिल करने पर गौर कर सकते हैं। पाकिस्तान के वज़ीर दिफ़ा ने कहा कि दिफाई सलाहियतों कि इस मुआहदे के तहत सऊदी अरब के लिए भी किसी किस्म की मुमकिन सूरत हाल में मददगार होंगे, लेकिन मैं ये वाज़ेह करना चाहता हूँ आखिरी बार जौहरी हथियारों का इस्तेमाल हिरोशिमा पर हुआ था। खुशकिस्मती से अब दुनिया न्यूक्लियर जंगों से महफूज है और उम्मीद करता हूँ आइंदा भी ऐसा कुछ नहीं होगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पाक सऊदी अरब मुश्तरका दिफाई मुआहदे का भरपूर खैर मकदम किया है। एलामी में कहा गया है कि PTI सऊदी अरब के साथ पाकिस्तान की स्ट्रैटेजिक शराकत दारी के लिए अपने गैर मुतज़्ज़ल आज़म का इरादा करती है। बानी PTI ने हमेशा पाकिस्तान का तस्वुर मुस्लिम दुनिया को मुत्तहिद करने वाले मुल्क के तौर पर किया। एलामी में मजीद कहा गया है कि पाकिस्तान के लिए सऊदी अरब की हिमायत को भी कदर की निगाह से देखते हैं। हम मुआहदे की मजीद तफसीलात पाकिस्तान के लोगों से इश्तराक करने के मुंतज़िर हैं। साबिक़ वफाकी वज़ीर असद उमर ने कहा है पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान दिफाई मुआहदा एक बड़ी और अहम पेशरफ्त है जिसने मुल्क को इलाकाई और आलमी सतह पर अहमियत दी। ताहम इस मुआहदे के साथ साथ मुमकिन खतरात बढ़ गए हैं। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि इस वक्त मुस्लिम दुनिया का इत्तेहाद ज़रूरी है। पाक सऊदी दिफाई मुआहदा मुस्बत कदम होने के बावजूद मुल्क के खारजी खतरात में इजाफा कर सकता है। दिफाई मुआहदे के बाद पाकिस्तान को दरपेश चैलेंजेस का जायज़ा लेना होगा। कौमी मफाद को देखते हुए हिकमत अमली अपनाई जानी चाहिए। असद उमर ने आलमी और इलाकाई सूरत हाल पर भी तबसरा करते हुए कहा इसराइल ने गज़ा में वसी जानी नुकसान किया। इस तनाज़े के बायस मुस्लिम दुनिया को मुत्तहिद होना चाहिए। तमाम ममालिक को मिलकर मसाइल के हल की कोशिश करें।
عسکری طاقت کے حوالے سے اسد عمر کا کہنا تھا پاکستان کی عسکری قوت دنیا تسلیم کر رہی ہے مگر ساتھ ہی سیاسی استحکام لازمی ہے۔ سب سے ضروری ہے کہ ملک میں سیاسی استحکام لے کر آئیں۔ 9 مئی کے مقدمات میں انسداد دہشت گردی عدالت نے علیمہ خان، عظمیٰ خان، اعظم سواتی کی عبوری ضمانتوں میں توسیع کر دی ہے۔ انسداد دہشت گردی عدالت لاہور میں 9 مئی جلاؤ گھراؤ کے 6 مقدمات میں عبوری ضمانت کی درخواستوں پر سماعت ہوئی۔ جج ارشد جاوید نے ملزمان اعظم خان سواتی، علیمہ خان، عظمیٰ خان کی عبوری ضمانتوں میں 31 اکتوبر تک توسیع کر دی۔ عدالت میں علیمہ خان، عظمیٰ خان کی حاضری معافی کی درخواست دائر کی گئی۔ اعظم خان سواتی نے پیش ہو کر حاضری مکمل کروائی۔ پی ٹی آئی رہنما حافظ فرحت عدالت میں پیش ہوئے۔ جوڈیشل مجسٹریٹ غربی کی عدالت میں آن لائن قرضہ وصولی کے لیے نازیبہ تصاویر اور ڈیٹا کے ذریعے ہراساں کرنے کا کیس سائبر کرائم ونگ نے 6 ملزمان کو عدالت میں پیش کر دیا۔ عدالت نے ملزمان کو جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا ہے۔ جوڈیشل مجسٹریٹ غربی کی عدالت میں آن لائن قرضہ وصولی کے لیے نازیبہ تصاویر اور ڈیٹا کے ذریعے ہراساں کرنے کا کیس سائبر کرائم ونگ نے 6 ملزمان کو عدالت میں پیش کیا۔ خبر دیں گے کراچی میں پولیس نے مقابلے کے دوران 4 زخمیوں سمیت 5 ملزمان کو گرفتار کر لیا ہے۔ پیر آباد اور بورڈ بیسن پولیس نے سرچ آپریشن میں متعدد مشتبہ افراد کو حراست میں لے لیا ہے۔ اسی حوالے سے دیکھتے ہیں جنید فیروز کی یہ رپورٹ۔ نارتھ عاصم آباد پولیس کا اسٹیٹ کرمنل سے دو بدو مقابلہ، پولیس کی جوابی فائرنگ کے نتیجے میں ملزم محمد ریحان زخمی حالت میں ساتھی سمیت گرفتار۔ پولیس کے مطابق ملزمان آپس میں بھائی ہیں جو پولیس کو متعدد مقدمات میں مطلوب ہیں۔ ملزمان کے قبضے سے اسلحہ، موبائل فون اور موٹر سائیکل برآمد ہوئی۔ خواجہ اجمیر نگری پولیس نے بھی مقابلے کے دوران ملزم خالد کو زخمی حالت میں گرفتار کر کے اسلحہ، موبائل فون اور مسروقہ سامان برآمد کر لیا۔ ادھر بورڈ بیسن پولیس کا ملزمان سے ہوا آمنا سامنا، پولیس نے ملزمان کو رکنے کا اشارہ کیا تو ملزمان نے پولیس پر فائرنگ کر دی۔ پولیس کی جوابی فائرنگ کے نتیجے میں ملزم ادریس زخمی حالت میں گرفتار، جبکہ ملزم کا ساتھی فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ درخشہ پولیس نے خیابان مسلم میں مقابلے کے دوران ملزم شاہد خان کو زخمی حالت میں گرفتار کر کے اسلحہ، مسروقہ سامان برآمد کر لیا۔ رات گئے پیر آباد اور بورڈ بیسن پولیس نے جناب بشا ناصر کی موجودگی کی اطلاع پر سرچ آپریشن کیا۔ گھر گھر تلاشی کے دوران تلاش ایپ سے رہائشیوں کے قواعد بھی چیک کیے گئے۔ پولیس نے متعدد مشتبہ افراد کو حراست میں لے کر تفتیش کے لیے تھانے منتقل کر دیا۔ جنید فیروز، NTN نیوز، کراچی۔ صوبائی وزیر صحت سندھ ڈاکٹر عزرا پیچوہو نے HPV ویکسین کے خلاف سوشل میڈیا پر پھیلائی جانے والی منفی افواہوں پر رد عمل دیتے ہوئے کہا ہے کہ ویکسین کے خلاف پروپیگنڈا کرنے والوں کے خلاف کارروائی کے لیے سائبر کرائم کو خط لکھ دیا ہے۔ ثبوت کے طور پر ویڈیوز فراہم کی گئی ہیں۔ کراچی پریس کلب میں ویکسین مہم کے 2 روزہ کیمپ کے موقع پر خطاب کرتے ہوئے ڈاکٹر عزرا نے کہا کہ سندھ میں 9 سے 14 سال کی عمر کی 41 لاکھ بچیوں میں سے 57% کو HPV ویکسین دی جا چکی ہے۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا جن سیاسی جماعتوں نے اس مہم کو متنازع بنانے کی کوشش کی انہیں صحت جیسے حساس معاملے پر سیاست نہیں کرنی چاہیے۔ عزرا پیچوہو نے واضح کیا کہ HPV ویکسین مانع حمل کے لیے نہیں بلکہ وائرس سے بچاؤ کے لیے دی جا رہی ہے جو 2006 سے دنیا بھر میں استعمال ہو رہی ہے۔ ان کا کہنا تھا ویکسین کو عالمی سطح پر مؤثر اور محفوظ تسلیم کیا گیا۔ اس کا مقصد بچیوں کو سروائیکل کینسر جیسے مہلک مرض سے بچانا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر یہ مہم کامیابی سے مکمل ہوتی تو آئندہ دیگر مہلک بیماریوں کے خلاف بھی نئی ویکسینز EPI پروگرام میں شامل کیا جائے گا۔ EPV ویکسین پاکستان کے قومی حفاظتی ٹیکہ جات پروگرام EPC کی 13ویں ویکسین ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کو سندھ پبلک سروس کمیشن کی سال 2024 کی سالانہ کارکردگی رپورٹ پیش کر دی گئی ہے۔ رپورٹ میں کمیشن کی کامیابیوں، اصلاحات اور مستقبل کے منصوبوں پر بریفنگ دی گئی۔ رپورٹ کے مطابق جولائی 2022 تا جون 2025 کے دوران 4743 اسامیوں کے لیے 109 تحریری امتحانات ہوئے۔ 3,81,960 امیدواروں نے حصہ لیا اور 6,077 امیدواروں کی تقرری کی سفارش کی گئی۔ کمیشن نے شفافیت کے عمل کو مضبوط کرنے کے لیے آن لائن دستاویز، لازمی ویٹنگ لسٹیں اور بدعنوانی کے خلاف سخت قوانین نافذ کیے۔ خلاف ورزی کرنے والوں کے لیے 5 سال کی سزا مقرر کی گئی۔ شہری اور دیہی کوٹے کو 2021 سے پہلے کی حدود کے مطابق بحال کیا گیا۔ ترقیاتی کاموں اور شفافیت کے فروغ کے لیے اضافی فنڈز بھی مختص کیے گئے۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے کمیشن کی کاوشوں کو سراہا اور بھرتی میں میرٹ، شفافیت اور اہلیت کو مزید مؤثر بنانے کی ہدایت دی۔ پشاور ہائی کورٹ نے خواجہ سرا کی جانب سے پولیس کے خلاف دائر درخواست پر IG پولیس سے 14 روز میں رپورٹ طلب کر لی ہے۔ سماعت جسٹس سید ارشد علی اور جسٹس فہیم ولی نے کی۔ درخواست گزار کے وکیل نے عدالت کو آگاہ کیا کہ صوبے کے خواجہ سراؤں کے ساتھ پولیس کا رویہ ٹھیک نہیں ہے۔ خواجہ سرا بھی اس ملک کے شہری ہیں، ان کے لیے بنیادی حقوق ہیں۔ پولیس خواجہ سراؤں کو بے جا تنگ کر رہی ہے۔ وکیل نے بتایا کہ
پشاور اور سوابی کے خواجہ سلام کو ضلع بدر کیا جا رہا ہے۔ خواجہ سلام کا قتل ہو رہا ہے، پولیس تحفظ دینے میں ناکام ہے۔ پشاور ہائی کورٹ نے IG پولیس سے رپورٹ طلب کرتے ہوئے سماعت ملتوی کر دی۔ خواتین ایک بار پھر غیرت کے نام پر ظلم کا بڑا نشانہ بن گئیں۔ سندھ میں رواں سال 2025 کے دوران کاروکاری کے 124 کیسز میں 142 افراد کو قتل کر دیا گیا، جن میں 105 خواتین اور 37 مرد شامل ہیں۔ اعداد و شمار کے مطابق غیرت کے نام پر ہونے والے ان واقعات میں سب سے زیادہ متاثر خواتین رہیں۔ رپورٹس کے مطابق قتل کیے جانے والے افراد میں سے اکثریت کو ان کے قریبی عزیزوں نے ہی موت کے گھاٹ اتارا۔ 74 ملزمان مقتولین کے قریبی رشتہ دار نکلے، جن میں 38 شوہر، 6 والد، 24 بھائی، 3 بیٹے، 3 بیٹیاں اور چند بہن اور مائیں بھی شامل ہیں۔ اس کے علاوہ 46 دیگر رشتہ دار اور 7 ہمسائے، 2 یا غیر متعلقہ افراد بھی کاروکاری کے واقعات میں ملوث پائے گئے۔ ان واقعات میں مختلف اقسام کے ہتھیار استعمال کیے گئے، جن میں آتشی اسلحہ، چاقو، کلہاڑی اور دیگر مہلک ہتھیار شامل ہیں۔ سال 2025 میں سب سے زیادہ کاروکاری کے تحت قتل کے واقعات لاڑکانہ رینج میں رپورٹ ہوئے، جو اس مسئلے کی سنگینی اور مقامی سطح پر قانون نافذ کرنے والے اداروں کی کارکردگی پر سوالیہ نشان ہے۔ اگر گزشتہ برس یعنی 2024 کی بات کی جائے تو جنوری سے ستمبر تک سندھ میں کاروکاری کے 86 کیسز میں 79 خواتین سمیت 99 افراد کو قتل کیا گیا تھا، جو رواں سال کے اعداد و شمار سے نمایاں طور پر کم ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ 2025 میں غیرت کے نام پر قتل کے رجحان میں خطرناک حد تک اضافہ ہوا ہے۔ ماہرین اور سماجی تنظیمیں اس رجحان پر شدید تشویش کا اظہار کر رہی ہیں اور حکومت سے مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ وہ کاروکاری کے واقعات کی روک تھام کے لیے سخت قانون سازی کے ساتھ ساتھ مؤثر نفاذ کو بھی یقینی بنائے۔ پشاور ہائی کورٹ میں PTI کے رہنماؤں عمر ایوب، شبلی فراز، عبداللطیف کی نااہلی کے خلاف درخواستوں پر سماعت۔ اس دوران PTI چیئرمین بیرشاہ گوہر نے دلائل دیتے ہوئے کہا کہ پارٹی رہنماؤں کو کلاؤڈ برسٹ کی طرح اچانک دیگر سزائیں دی گئی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم نااہلی کے فیصلوں سے بری طرح متاثر ہوئے، اب وقت آ گیا ہے ایک دوسرے کو نشانہ بنانا بند کیا جائے۔ بیرشاہ گوہر نے عدالت سے الیکشن کمیشن کا نااہلی سے متعلق نوٹیفیکیشن کالعدم قرار دینے کی استدعا کی۔ پاکستان نے ایک بار پھر غزہ میں فوری اور غیر مشروط جنگ بندی کا مطالبہ کر دیا۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب عاصم افتخار نے 2 ٹوک الفاظ میں واضح کر دیا کہ پاکستان آزاد فلسطینی ریاست کے قیام کے لیے کوششیں جاری رکھے گا۔ انہوں نے سلامتی کونسل اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے غزہ میں اسرائیلی جارحیت کو اجاگر کیا۔ عاصم افتخار نے کہا کہ غزہ میں روزانہ درجنوں شہریوں کو شہید کیا جا رہا ہے اور خوراک نہ ہونے کے باعث بچے بھوک سے مر رہے ہیں۔ انہوں نے سلامتی کونسل میں ارکان کو بتایا کہ اسرائیل نے غزہ پر حملوں میں اسپتالوں کو بھی نہ چھوڑا۔ پاکستانی مندوب کا مزید کہنا تھا کہ پاکستان فلسطینی عوام کی مکمل حمایت کا اعادہ کرتا ہے۔ روس میں ایک بار پھر 7.8 شدت کا خوفناک زلزلہ، سونامی کے پیش نظر انخلا کا حکم۔ سونامی کی لہریں کسی بھی وقت ٹکرا سکتی ہیں۔ زلزلہ زمین کی سطح سے صرف 10 کلومیٹر گہرائی میں آیا، جو کہ اسے انتہائی خطرناک بتاتا ہے۔ زلزلے کے بعد پیسیفک سونامی وارننگ سینٹر کی جانب سے الاسکا کے ایلوٹن جزائر کے لیے سونامی ایڈوائزری جاری کی گئی، جو بعد میں خطرہ ختم ہونے پر واپس لے لی گئی۔ حکام نے شہریوں کو خبردار کیا ہے وہ کسی بھی حالت میں ساحلی علاقوں کی طرف نہ جائیں، سرکاری اعلان تک بلند مقامات پر رہیں۔ یہ زلزلہ اسی علاقے میں آیا ہے جہاں 30 جولائی کو 8.8 شدت کا زلزلہ آیا تھا، جس نے ہوائی، کیلیفورنیا اور جاپان میں تباہ کن سونامی لہریں پیدا کی تھیں۔ امریکہ نے ایران کی چابہار بندرگاہ پر پابندیوں سے استثناء واپس لے لیا۔ امریکی محکمہ خارجہ کے مطابق ایران فریڈم اینڈ کاؤنٹر پریونشن ایکٹ کے تحت 2018 میں دیا گیا استثناء واپس لے رہا ہے۔ یہ استثناء افغانستان کی تعمیر نو اور اقتصادی ترقی کے لیے دیا گیا تھا۔ چابہار پر پابندی کا فیصلہ 29 ستمبر سے مؤثر ہوگا۔ 29 ستمبر کے بعد چابہار بندرگاہ پر آپریٹ کرنے والے افراد پابندی کی زد میں آئیں گے۔ یہ اقدام صدر ٹرمپ کی ایران کو تنہا کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ دباؤ ڈالنے کی پالیسی کا حصہ ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ وہ برطانوی وزیر اعظم کے فلسطین کو بطور ریاست تسلیم کرنے کے فیصلے سے متفق نہیں۔ برطانیہ میں سر کیئر سٹارمر کے ہمراہ مشترکہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے صدر ٹرمپ نے کہا کہ وہ غزہ جنگ کا خاتمہ اور یرغمالیوں کی فوری رہائی چاہتے ہیں، لیکن فلسطین کو تسلیم کرنے کے معاملے پر برطانوی وزیر اعظم سے اختلاف ہے۔ دوسری جانب برطانوی وزیر اعظم سٹارمر نے کہا کہ صورتحال کو ناقابل برداشت قرار دیا اور امن منصوبے کے تحت فلسطین کو ریاست تسلیم کرنے کی ضرورت پر زور
زور دیا۔ برطانیہ کے وزیر اعظم سر کیئر اسٹارمر نے ٹرمپ کے دورے سے پہلے فلسطینی ریاست کو تسلیم نہ کرنے کی وجہ سے متعلق سوال کے جواب میں کہا کہ ان کے اعلان کے وقت کا اس دورے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ پریس کانفرنس کے دوران ایک صحافی نے سر کیئر اسٹارمر سے سوال کیا کہ کیا وہ فلسطین کو تسلیم کر کے حماس کو نواز رہے ہیں، جس پر برطانوی وزیر اعظم نے واضح کیا کہ حماس کا کسی بھی قسم کی سیاسی عمل میں کوئی کردار نہیں ہو سکتا۔ ایشیا کپ T20 کے 11ویں میچ میں سری لنکا نے افغانستان کو 6 وکٹوں سے شکست دے کر سپر 4 کے لیے کوالیفائی کر لیا ہے۔ شکست کے بعد افغانستان کا ایشیا کپ میں سفر ختم ہو گیا۔ گروپ بی سے سری لنکا اور بنگلہ دیش نے سپر 4 کے لیے کوالیفائی کیا۔ افغانستان کی جانب سے ملنے والا 170 رنز کا ہدف 18 اوور میں 4 وکٹوں کے نقصان پر پورا کر لیا۔ سری لنکا کی جانب سے کشال مینڈس 74 رنز کے ساتھ ناقابل شکست رہے۔ کامنڈو مینڈس نے 26 اور کشال پریرا نے 28 رنز بنائے، بلکہ افغانستان نے مقررہ 20 اوورز میں 8 وکٹوں کے نقصان پر 169 رنز بنائے۔ محمد نبی 60 رنز کے ساتھ نمایاں رہے۔ دیگر کھلاڑیوں میں ابراہیم زادران اور راشد خان 24 رنز بنا کر نمایاں رہے۔ صدیق اللہ نے 18 اور رحمان اللہ گرباز نے 14 رن بنائے۔ اس اسٹوڈیو سے فی الحال اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے NTN نیوز۔